ہے اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ روزے میں برکت کا وظیفہ ہے۔ جس کو بھی بتایا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ بلکہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے 1000 کے نوٹ زندگی میں کبھی نہیں گنے تھے، 1000 کے نوٹ اس نے گنے نہیں تھے، اسے بھی یہ وظیفہ بتایا گیا تو الحمدللہ اب اس وقت میں کروڑ پتی ہے۔ وہ 1000 روپیہ کبھی گنا ہی نہیں تھا اس نے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا۔ لوگ جو ہے بہت ہی پریشان ہے روزے کے سلسلے میں۔ میں ایک مختصر وظیفہ بتاتا ہوں جس پر عمل کرنے سے، لیکن یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، صالحین کا تجربہ ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ لیکن یہ وظیفہ کیا جاتا ہے فرض نماز کے بعد، اس کے لیے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے۔ فرض نماز کے بعد 2 منٹ کا وظیفہ ہے، وہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے میں خوب برکت دے گا۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 3، 7 مرتبہ لإلاف قریش پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 5، جب لإلاف قریش میں آپ یہاں تک پہنچے وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس جملے پر جب پہنچے تو وہاں پر اپنی چیز کا خالی خیال رکھیے، روزی کا، کہ میری روزی کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر، دل میں یہ کرو تو اللہ کی ذات سے امید ہے جس کو بھی بتایا سب کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ چونکہ بہت خبریں آتی ہیں، میں اس لیے یہ مختصر چیز بتا دی میں نے، لیکن شرط ہے اس میں فرض نماز کے بعد۔ کوئی آدمی کہے کہ فرض نماز نہ پڑھوں، نہ، فرض نماز پڑھیے، فرض نماز کے بعد اطمینان سے اپنی جو سنتیں وغیرہ ہے وہ پڑھ لیجئے، جو فرض نماز کے بعد کے اذکار مسنونہ ہے وہ پڑھ لیجئے، جو دعائیں ہیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد گھر جانے سے پہلے اتنا وظیفہ کر لیجئے، یا خواتین اتنا وظیفہ کر لیں، اپنے بچوں کو بتا دیں۔ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ چٹکلا بڑا اہم ہے۔ میں اب کیا بتاؤں، اس وظیفے سے کئی غریب بادشاہ بھی بنے ہیں۔ اب قصہ تو سب سنا نہیں سکتا، گزشتہ زمانے میں جو بادشاہ بنے ہیں وہ اس وظیفے کی وجہ سے بنے ہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ تھا بالکل غریب لیکن اللہ نے بادشاہ بنا دیا، چمکا دیا۔ اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں گھریلو سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں۔ آپ گھبرائیے مت، اللہ کے احکامات تو پورا کیجیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ باوضو رہو گے روزے میں برکت ہوگی الحمدللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، میں آپ کو اس سبق میں ایک خصوصی اور بہت اہم ہدیہ دے رہا ہوں جو علماء صالحین نے لکھا ہے، اور آج تک میں نے جس کو بھی بتایا اور اسے فائدہ نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، تجارب الصالحین ہے۔ اب دھیان سے سنیے، جو لڑکیاں شادی کا ارادہ کرتی ہوں اور رشتے نہ آتے ہوں، یا جو مرد شادی کا ارادہ کرتے ہوں رشتے نہ آتے ہوں، یا کاروباری لائن میں پریشان ہوں، یا بیماری کی لائن میں پریشان ہوں، یا گنڈوں اور ساحروں جادوگروں کی لائن میں پریشان ہوں، کوئی بھی بیماری یا پریشانی ظاہری یا باطنی ہو، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے یا لطیف والا عمل،
اب یا لطیف والا عمل کیسے کرنا ہے وہ دھیان سے سن لیجئے. ایک مرتبہ 7 دن میں یا 15 دن میں یا 20 دن میں یا 25 دن میں یا 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں آپ کو جو ہے 17,000 مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے. یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو. ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی دن 500 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن 1000 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن 2000 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن جو ہے 600 مرتبہ پڑھ لیا. 17,000 کا کوٹا پورا کر لینا ہے. اب آپ نے 5 دن میں 17,000 کا کوٹا پورا کر لیا، یا 10 دن میں کر لیا، یا 15 دن میں کر لیا. یہ آپ نے گویا کہ اس کی ایک قسم کی زکوٰۃ ادا کر دی. یہ علماء نے لکھا ہے. اب یہ کام تو آپ کا یہ ہو گیا، یہ آپ نے پورا کر لیا. اب روزانہ 133 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ 133 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. 132, 131, 130, 129, 128 یہ نہیں. اوپر جتنا جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 134 ہو گیا، 135 ہو گیا، 140 ہو گیا، 150 ہو گیا، جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا بنے گا. اوپر جائے حرج نہیں ہے، وہ پڑھنا ہے. اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنی ہے. یہ بہت علماء حقہ نے لکھا ہے. الحمدللہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھا ہے، جلد 2 میں یا جلد 100 میں. الحمدللہ جس نے بھی کیا اس کو بہت فائدہ ہوا، لیکن بس شرط اس میں یہ ہے کہ حدیث کہہ کر یہ چیز آگے نہ بڑھائی جائے. یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. اس کو اس طریقے سے پڑھتے رہے، بس آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں جو درود آپ کو یاد ہو. اچھا یہ ہے میں جو درود پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ درود پڑھ لیجئے 3 مرتبہ آگے 3 مرتبہ پیچھے. اب یہ درود یاد کر لیجئے، میں پڑھا رہا ہوں آپ کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک. 3 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا، 3 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے کے بعد پڑھ لیا. یہ درود شریف، یہ درود شریف جو ہے اس میں وزن کافی زیادہ ہے، یعنی کافی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں پہنچتی ہے. اور اپنا یا لطیفو کا عمل میں نے آپ کو دے دیا. بس یہ یا لطیفو کا عمل کی آپ کو بھی اجازت ہے، جہاں دوسرے جو سنے ان کو بھی اجازت ہے، آگے بڑھانے کی بھی اجازت ہے، ساری اجازت ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیتے ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ خالق آپ کے لیے میرے لیے، نہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں، یہ پوری امت کے لیے اجازت ہے. اس لیے اس کو دیکھ لیجئے. اور اپنے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد اسے نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اور اللہ ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کی عافیت سے ہمیں توفیق عطا فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. ہم مدد کرتے ہیں ہمارے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی کریں گے بعد میں بھی کریں گے. یہ وعدہ ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے. رسولوں کے ذریعے سے جو واسطے سے عزت آتی ہے. لوگ کھڑے ہو جائیں اسے عزت نہیں کہتے. آپ کسی مجلس میں چلے گئے، لوگ کھڑے ہو گئے کہ عزت ہے، یہ کرنا
لوگ تو سانپ کے آنے کی وجہ سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مجلس بیٹھی ہے, تھوڑی سی چوہیاں نکل آئی تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سمجھیں نا, مجلس ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کوئی چوہا نکل آئے, بھاگ رہے ہیں یہاں سے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں کھڑا ہونا ہی چیز نہیں ہے, لوگوں کو دلوں میں ڈالا جاتا ہے, اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر. آج ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہے, عبداللہ, عبد الرحمن, زینب, عائشہ, فاطمہ, یہ سارا نام ہے ہمارے, یہ مسلمان ہیں. لیکن اللہ کے یہاں بھی ہمارا یہ نام ہے کہ نہیں, وہ تو دیکھنا پڑے گا نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. قرآن کہہ رہا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اب ہر رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں, لیکن کبھی سوچا کہ ہمارے دل میں بھی ہے کہ نہیں چیز, خالی زبان سے کہتے ہیں. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دماغ مسلمان ہونا چاہیے, دل مسلمان ہونا چاہیے, ہمارے بال بال مسلمان ہونا چاہیے. تو وعدے وہ حقیقت پر ہیں. سارے حدیثوں میں وعدے بھرے ہوئے ملیں گے آپ کو, حدیثوں میں ملیں گے, قرآن شریف میں ملیں گے, نبیوں کے ساتھ یہ وعدے ہوئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فرعون کے زمانے میں فرعون کو نجیمیوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا, تو بھی ختم ہوگا, تیری حکومت بھی ختم ہوگی. تو خدا کی شان یہ کہ وہ جو ہے گھروں میں تحقیق کرواتا تھا کون سی عورت حمل سے ہے, یہ عورت حمل سے ہے تو وہاں نشان لگا دیتا تھا. دیکھو لڑکی پیدا ہوئی چھوڑ دو, لڑکا پیدا ہوا قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں حمل ٹھہرے. وہ نجمی ہوتے تھے اس زمانے میں, ستاروں کے کھیل والے, اس زمانے میں ان کے یہ چیزیں چلتی تھی. ہمارے شریعت نے آ کر اسے ختم کر دی. وہ بڑے بڑے نشانات کر دیتے تھے. اور جو پولیس ہوتی تھی, لیڈیز پولیس, اسے رکھ دیتے تھے. چاہے لیڈیز پولیس ہو, مرد ہو, عورتوں کو دیکھو کیا پیدا ہوتا ہے, بس اتنا اور کچھ نہیں. لیکن اللہ اللہ ہے, ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. دکان اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے, باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے, نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے, نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے. جتنی منزلیں اس دکان پر آئیں گی اس میں ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں اس دکان کا محتاج اور پابند نہیں ہے. کہ جتنے منزلیں آئیں گی دکان محتاج, اور دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی محتاج. مخلوق ہے نا, مخلوق جو ہوتی ہے محتاج ہوتا ہے. کہ دکان محتاج اور دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی محتاج. دو محتاج جب جمع ہوتے ہیں ضرورت پوری نہیں ہوتی, ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. اندھا اندھے سے کہے چل تجھے رستہ دکھاؤں, ارے تو مجھے کیا رستہ دکھائے گا, تو خود تو اندھا ہے. لنگڑا لنگڑے سے کہے میرے کندھے پر بیٹھ جا میں تیری منزل تک پہنچا دوں, تو تو خود لنگڑا ہے, مجھے کیا پہنچائے گا. اس لیے ہمیشہ ایمانیات کا آدمی بولتا رہے. خدا کے یہاں سب سے بڑا جرم یہ دیکھا جائے گا, اللہ کے یہاں سب سے بڑا جرم ناقابل معافی کون سا جرم ہے؟ سچائی کا انکار. آدمی سچائی کا انکار کرے
اس سے بڑا جرم کوئی نہیں اللہ کے یہاں. سب سے بڑا جرم ہے ایک آدمی سچائی کا انکار کرے. بڑی بڑی اس زمانے میں یہ فرعون، قارون، ان کی حکومتیں جو ہے بڑی سپر پاور تھی. دور دور تک ان کے اثرات تھے. اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کرتے تھے. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون. یہ قاہرہ جو ہے نا، قاہرہ یہ قرآن سے لیا ہے. وإنا فوقهم قاہرون ہماری چلے گی، لیکن اللہ کا غیبی نظام کیا ہے وہ ان کے سامنے نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، ماں کو فکر ہوا ارے یہ تو لڑکا پیدا ہوا، فوراً فرعونی آئیں گے قتل کریں گے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے خبر دے رہے ہیں. وحی کا مطلب یہاں خبر دینا ہے، الہام کرنا ہے، لیکن وہی نبی کی ہوتی ہے. عورتوں میں نبی پیدا نہیں ہوتی، مردوں میں ہوتی. اور جو ہے وہی کا جملہ ہے نا، ہم نے خبر دی، ہم نے الہام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. یہ حکم آ رہا ہے کہ موسیٰ کی ماں ٹینشن مت لے، فکر مت کر، اسے دودھ پلاتی رہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں دودھ پلاتی ہے. دوسرا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جب تجھے ڈر لگنے لگے، کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے نا، یہ گھر دیکھ رہے ہیں، وہ گھر دیکھ رہے ہیں، یا یہاں آئے پولیس والے، وہاں آئے سب. جب تجھے ڈر لگے کوئی ٹینشن مت لے، اس بچے کو لے کر سمندر میں ڈال دے، دریائے نیل وہاں ڈال دے. اب دیکھو ماں کی گود یہ حفاظت کا نقشہ ہے، اور سمندر یا دریائے تباہی بربادی کا نقشہ ہے نا. تو اللہ کا حکم مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ اصول یاد رکھنا. حکم الہی مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہوگا کہ یہاں حکم الہی ہے سمندر میں ڈال دیں. ارے اللہ تعالیٰ میری گود جو ہے یہ تو حفاظت کا نقشہ ہے، سمندر تو تباہی بربادی کا نقشہ ہے. کیسے بولے؟ نہیں، ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھلا دو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا ہم کر کے دکھلا دیں گے. یہ ہے پوری شریعت. ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھاؤ. لیکن آج ہمارے مزاج کیا ہو گیا؟ اللہ پاک آپ جیسا کہیں ویسا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن ہم جیسا کہیں ویسا آپ کر کے دکھلا دو. لڑائی یہاں ہو رہی ہے. کہنا یہ نہیں ہوتا. پھر اللہ نے وعدہ بھی کر لیا. میں نے کہا نا وعدہ، اللہ وعدہ کر رہے تو ایسا کرے گی تو میں کیا کروں گا. لا تخافی ولا تحزنی، بالکل فکر مت کرنا، ٹینشن مت لینا. اللہ کہہ رہے ہیں اسی بچے کو ہم تیری طرف لوٹائیں گے اور نبی بھی بنائیں گے. رسول نبی، رسول میں نبی میں فرق ہے. اتنا بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ قرآن شریف کے 28 پارے ہیں. 30 پارے ہیں. 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. صرف 2 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، 5واں پارہ اور 14واں پارہ. باقی صاحب 28 پاروں کے اندر موسیٰ 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 بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. کبھی نام لے کر بیان کریں گے، کبھی بغیر نام کے بیان کریں گے. قصہ ان کا ہوگا، نام نہیں لیں گے ان کا اپنا. لیکن 30 پارے ہیں. 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں ان کا تذکرہ کیا ہے. کسی نبی کا اتنا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے. ابتدا یہ ہے اور انتہا وہ ہے کہ قرآن میں ان کا 28 پاروں میں تذکرہ آ رہا ہے، اور ابتدا یہ ہے کہ سمندر میں ڈالا جا رہا ہے. وعدہ کیا لا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرنا، غم مت کرنا، ٹینشن مت لینا. ارے میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ
آدمی کو ڈر لگتا ہے نا بچہ ڈوب جائے گا یہ ہوگا، بالکل فکر مت کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. 2 وعدے کیے، اسی بچے کو میں تیری طرف لوٹاؤں گا. اللہ پاک کیسے لوٹائیں گے؟ کہ وہ تجھے نہیں پوچھنا، وہ ہم کریں گے. اور نبی بناؤں گا، بہت ٹاپ پہ لے جاؤں گا، بس میں جیسا کہوں ویسا کر. چھوٹی سی صندوق چین لی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے. جب لگنے لگا کہ بس آنے والے ہیں، آدمی کو اندازہ لگتا ہے نا کہ اب آنے والے ہیں، قتل کریں گے میرے بچے کو، چھوٹی سی صندوق چین لی اور صندوق لے کر دریائے نیل کے کنارے پر جا کر وہاں ڈال دی. اور اللہ بھروسے، بس اللہ نے کہا ہے ہم جیسا کہیں. یہ جملہ یاد رکھنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بار بار اسے فرماتے تھے کہ اللہ جیسا کہے ویسا کر کے دکھلاؤ، تو پھر ہم جیسا کہیں گے ویسا اللہ کر کے دکھائے گا. اب فرعون تو اس کی بیوی تھی آسیہ، یہ دیندار تھی. قرآن میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، دعا بھی ملتی ہے. جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسیہ کا نکاح ہوگا، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے. چنانچہ اس کا معمول تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ سمندر کنارے ٹہلنے نکلتی تھی. معمول تھا اس کا، اپنی باندیوں کے ساتھ. رانی ہے نا، ٹہلنے کے لیے نکلتی تھی روزانہ، اس کا معمول تھا. اور 5-6 دنوں سے وہ خواب بھی دیکھ رہی تھی، لیکن خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرتی تھی. کبھی میرا خواب میں دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. کچھ ہے خواب کی تعبیر، لیکن کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹہل رہی تھی، اچانک ایک صندوق سے سامنے سے آتے ہوئے دکھی. موجیں نہیں تھی. سمندر میں کبھی کبھی موجیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی سمندر خاموش ہوتا ہے، تو موجیں نہیں تھی، آ رہی ہے. تو اس نے جو ہے یہ کہا اپنے باندیوں سے، دیکھو وہ صندوقچی آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے، کھولنا مت، لا تفتحو، کھولنا مت، وہ جو تم لے کر میرے پاس آ جاؤ. شاید میں نے جو خواب دیکھ رہی ہوں کئی دنوں سے، میرے خواب کی تعبیر اس میں ہے. اللہ نظام چلا رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ نظام چلاتا ہے، عام لوگ سمجھتے نہیں کہ اللہ کا کیا نظام ہے. چنانچہ روایت میں یہ ہے وہ صندوق لے کر آئی. خاص پرائیویٹ سیکرٹری والی جو تھی، خادمہ کی قسم کی ہوتی ہے نا، A B C D، تو اس نے ایک گروپ کو بھیجا، تم لے کر آؤ، کھولنا مت. وہ لے کر آئی اور وہ جہاں اچھا خدا کی شان، کتابوں میں لکھا ہے 3 دن اور 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام سمندر میں رہے ہیں. 3 دن 3 رات. موجوں کو اللہ نے کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا، مچھلیوں کو کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا، ہواؤں کو کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا. سب اللہ کی باندیاں اور غلام ہیں کہ اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں جب دودھ پینے کی ضرورت ہوتی سمندر میں، تو ماں تو ہے نہیں، ماں کی چھاتی تو ہے نہیں، اپنا انگوٹھا منہ میں لے لیتے تھے اور اللہ ان کا پیٹ دودھ سے بھر لیتا تھا. جہاں دودھ کی ضرورت ہوئی انگوٹھا، چھوٹے بچے لیتے ہیں نا انگوٹھا. یہ نظام چلا، اوپر کا نظام. اوپر کے نظام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. بیماریوں کا آنا، کرونا وائرس کا آنا، دنیا حرکت میں آنا، یہ سارا اوپر کا نظام ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عام لوگ نہیں سمجھتے، لوگ صرف اسے دیکھتے ہیں جو ان کو دکھائی دیتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے. 3 دن 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام رہے سمندر میں بچپن میں. اور ماں یہاں ٹینشن میں ہے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوا، میرے بیٹے کا کیا ہوا.
اور یہاں تو تسلی دے رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی، ٹینشن مت لے، ہم تیرے ہی پاس لوٹاؤں گا، میں نبی بناؤں گا۔ اب یہ صندوق سے آئی تو سب سے پہلے آسیہ نے کھولا، جو آسیہ نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام لڑکا یعنی مصر میں لڑکے کا ہونا بہت بڑا جرم، کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے یہ تو شاہی حکومت کے خلاف۔ پوری رات موسیٰ علیہ السلام نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سمندر میں رات گزاری، اور جہاں آسیہ نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام ہنسے، جہاں ہنسے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہنسنے کی وجہ سے یہ جتنی باندیاں تھی، حضرت آسیہ تھی، اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی۔ بچہ جب پوری رات سوتا ہے میٹھی نیند اور صبح اٹھتے ہنسے تو ماں باپ کے دل میں محبت آتی نہیں آتی؟ ماں باپ پیار کرتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ اچھا دیکھو دیکھو بھی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، دیکھو لڑکا ہے کہ وہ جو خادم آئی تھی دیکھا، جو کہا آپا یہ تو لڑکا ہے۔ تھوڑی سی یہ بھی سہمی کہ بھی لڑکا ہے تو لڑکا کا رکھنا تو جرم ہے، اور میں تو رانی ہوں۔ اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ فرعون کے گھر والوں نے اچک لیا اور سیدھا فرعون کے بیڈ روم میں لے گئی جہاں فرعون سویا ہوا تھا، اور فرعون کو جگایا، یوں کہا کہ دیکھ میں ایک لڑکا لائی ہوں۔ فرعون نے کہا وہ لڑکا وہ تو لڑکے کے نام سے ڈرتا تھا۔ مصر میں عورتیں جو ہوتی تھی وہ حاملائیں ہوتی تھی تو عورتوں کو اتنی تکلیف اپنے پیٹ